السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان نستنجی بعظم او روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 89 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو انہوں نے یہاں روایت بیان کی ہے، اس مفہوم کی روایت پہلے گزر چکی ہے، یعنی اسی باب میں اس مفہوم کی روایت گزر چکی ہے۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لید، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صفائی کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی کی بجائے اور مٹی اور ڈھیلے اور پتھر کے علاوہ کوئی لیس سے استنجا کرے، کوئی گوبر سے صفائی کرے یا ہڈی سے صفائی کرے، اس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بیان فرمائی ہے، اور اس کی حکمت کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہ چیز کیوں منع ہے۔ ممانعت کی جو وجہ ہے اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں سے صفائی حاصل نہیں ہوتی ہے، پاکیزگی اور طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہڈی چکنی ہوتی ہے، وہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو چکنی ہونے کی وجہ سے اس سے صفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنوں کی یہ خوراک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہڈی عام طور پر آپ دیکھیں نوکیلی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، خطرہ ہے کہ مطلب کہیں اس حساس جگہوں پہ لگ نہ جائے، زخم نہ بن جائے۔ بہرحال جو مرکزی جو اور اساسی جو وجہ ہے وہ یہی کہ ہڈی کے ذریعے سے صفائی کرنے پر پابندی لگائی گئی، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ لید اور گوبر سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ وہ چیز فی نفسی گندی ہے، تو گندگی سے کیسے گندگی صاف کی جائے گی، بلکہ یہ تو گندگی میں اور اضافہ کرے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو جانوروں کی مینگنی ہے یا پاخانہ ہے یا لید گوبر ہے، یہ جنوں کے جانوروں کی یہ خوراک ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے پیدا کرتا ہے، ان کو خوراک فراہم کرتا ہے، تو اب یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے ضرر کا باعث ہے، تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صفائی کے واسطے نہ لید کا استعمال کرے، نہ گوبر کا استعمال کرے، نہ پاخانے کا استعمال کرے، بلکہ پانی کا استعمال کرے، ڈھیلے اور مٹی اور پتھر کا استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے ہڈی کے استعمال سے منع کیا ہے کہ ہڈی استعمال نہ کرو، یعنی ہڈی سے صفائی مت کرو۔ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا منع کیا، نہا یا نہا معنی ہوتا ہے منع کرنا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا ہے؟ ان نستنجی بعظم، ان نستنجی یہ کہ ہم استنجا کریں، صفائی کریں، بعظم، عظم نے ہڈی، یعنی جو بھی ہڈی ہے، چاہے وہ پیر کی ہڈی ہو یا ہاتھ کی ہڈی ہو، کوئی بھی ہڈی ہو، چاہے ریڑھ کی ہڈی ہو، کوئی بھی ہڈی ہو، ہڈی سے صفائی کریں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان نستنجی بعظم، یہ کہ ہم ہڈی کے ذریعے سے
صفائی کریں، استنجا کریں، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صاف کریں، اس سے منع کیا ہے۔ او روثن، او مانے یا، روث مانے لید گوبر جانور کا پاخانہ، یا ہم لید گوبر سے استنجا کریں، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اور منع کرنے کی جو وجہ بتائی ہے، وقال انہما لا یطہران، انہما لا یطہران، آپ نے کیا فرمایا؟ انہما بے شک یہ دونوں، انہما یہ دونوں مطلب لید گوبر اور ہڈی، لید گوبر ایک چیز اور ہڈی دوسری چیز، انہما بے شک یہ دونوں یعنی لید گوبر اور ہڈی، لا یطہران، لا یطہران دونوں پاک نہیں کرتے، طہر یطہر تطہیر کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، یہ دونوں پاک نہیں کرتے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے پاکیزگی، صفائی، طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے اندر صفائی کی صلاحیت ہے ہی نہیں، پاکیزگی کی صلاحیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ فی نفسی خود گندا ہے، یہ چیز ہڈی خود چکنی ہے، اس سے کیا صفائی ہوگی؟ لید گوبر خود گندی چیز ہے، اس سے کیا گندگی صاف ہوگی؟ آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، بے شک یہ دونوں یعنی ہڈی اور لید گوبر، لا یطہران دونوں پاک نہیں کرتے، صاف نہیں کرتے۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وصححہ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحح یصحح تصحیح کے معنی ہوتا ہے صحیح کرنا، تو اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ذکر بھی کیا ہے اور صحیح بھی، صحیح کا حکم لگایا، یعنی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان نستنجی بعظم، یہ کہ ہم استنجا کریں، صفائی کریں پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد، بعظم ہڈی سے، او روث یا لید گوبر سے، وقال اور آپ نے یہ فرمایا انہما لا یطہران، بے شک یہ دونوں پاک نہیں کرتے، یعنی اس سے صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، وصححہ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد جو گندگی صاف کرنا ہے تو یہ ضروری ہے، اس کے لیے ہڈی اور لید کا استعمال کرنا منع ہے، اس کے لیے ہڈی اور لید کا استعمال کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ کیا استعمال کرنا ہے؟ پانی اصل چیز ہے، پانی سے ہم پاکیزگی حاصل کریں، صفائی کریں، دھولیں اس کو، پانی اگر نہ ملے مثال کے طور پر تو پھر مٹی ہے، ڈھیلا ہے، پتھر ہے، ان چیزوں سے ہم کیا کریں؟ پاکیزگی اور صفائی اختیار کریں، پاخانہ کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد اس کو صاف کریں۔ لیکن ہڈی اور لید اور گوبر، اس سے پاکیزگی نہیں اختیار کی جائے گی، اس سے صفائی نہیں کی جائے گی، یہ منع کیا گیا۔ تو حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک پہلا فائدہ، ہڈی سے استنجا کرنا حرام ہے۔ نمبر دو، لید گوبر سے استنجا کرنا حرام اور منع ہے۔ نمبر تین، پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ اب صاف کرنا چاہیے، پانی ہے تو پانی سے، پانی اگر نہیں ہے تو پھر پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی چیز سے روکا جائے، دیکھو تربیت کا طریقہ، تعلیم کا طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعلیم دیتے تھے، جب کسی چیز سے روکا جائے کہ یہ چیز مت کرو تو اس کی حکمت بیان کی جائے، اس کی وجہ بیان کی جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ لید گوبر ان دونوں کے استعمال سے بچو، منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے اس کی وجہ آپ نے بتلائی، ریزن بتایا، سبب بتایا، علت بیان کی، انہما لا یطہران، بے شک یہ دونوں پاک نہیں کرتے۔ تو جس چیز سے روکا جائے تو اس کی وجہ، سبب، ریزن یہ بیان کرنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق میں سے اور اچھی عادتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔